اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں آل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ ملے خاک میں آل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا۔ بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمن ذی وقار، شعبان المعظم کی 15ویں شب کے اندر ہم اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی جو خصوصیات بیان فرمائی، ان خصوصیات کو اللہ کے دربار سے حاصل کرنے کی امید لے کر ہم جولیاں پھیلا کے رب کے درگاہ کے اندر پیش ہیں۔ اللہ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب آئی، آدھی رات کا وقت تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرے سے غائب پایا، بستر پر اللہ کے محبوب موجود نہیں تھے۔ تو مجھے اس بات کا دل کے اندر خیال آیا کہ شاید اللہ کے حبیب کسی اور حجرے کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں اپنے حجرے سے باہر نکلی تو میں نے کیا دیکھا کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے اندر دعاؤں میں مصروف ہیں۔ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوئے ہیں آقا حضور کے روضے پہ، وہ جانتے ہیں کہ سرکار کی قبر انور اس وقت جس جگہ موجود ہے یہ حجرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور جہاں آقا حضور کا روضہ ہے
وہاں سے جنت البقیع کتنے فاصلے پر ہے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں دل میں خیال تو یہ آیا کہ سرکار کسی اور حجرے میں تشریف لے کے گئے ہیں، لیکن آپ نے کسی اور حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش نہ کیا، بلکہ آپ قریب ہی جو قبرستان تھا جنت البقیع اس کے اندر محبوب کے پیچھے چلی گئی۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ اماں عائشہ کہہ کچھ اور رہی تھی اور تلاش کسی اور جگہ کر رہی تھی، یعنی کہہ تو یہ رہی تھی کہ سرکار کسی اور حجرے میں گئے ہیں، خیال میرا یہ تھا، لیکن تلاش انہوں نے جنت البقیع کے اندر کیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے جنت البقیع کے اندر اس لیے تلاش کیا، خیال میرا تھا کہ سرکار کسی حجرے میں ہوں گے، لیکن میں باہر نکلی تو سونے کی خوشبو جنت البقیع سے آ رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواص میں سے یہ ایک خاصہ ہے کہ سرکار جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبوؤں سے مہک جایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بندے سے سرکار کا پتہ معلوم کیا ہو، ایڈریس معلوم کیا ہو کہ آج اللہ کے حبیب نے کہاں ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گلیوں کے اندر دیوانہ وار پھرتے تھے، جس گلی سے سونے کی خوشبو آتی تھی اسی گلی میں سونا گر ہوتا تھا۔ یہ میرے حبیب کی یعنی ان عظیم عظمتوں رفعتوں میں سے ایک عظمت ہے کہ جدھر سے آپ گزرتے تھے خوشبوئیں چھوڑ کے جاتے تھے۔ بلکہ ام سلیم کہتی ہیں کہ بچوں میں سے یہ جو چھوٹے بچے ہیں ہم پہچان لیتے تھے اس بچے کو جس بچے نے صبح کے ٹائم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوتا، یا جس بچے کے سر پہ آقا حضور نے اپنا ہاتھ رکھا ہوتا۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کیسے پہچانتے تھے؟ بچہ نہ بھی بتائے تو آپ کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ خوش قسمت وہ بچہ ہے جس کے سر پہ آقا حضور نے آج ہاتھ رکھا ہے، یا اسے دست بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں ہمیں ایسے پتہ چلتا تھا کہ وہ بچہ سارے بچوں سے ممتاز ہو جاتا اور بچے سے خوشبوؤں کے اولے اٹھنے لگ جاتے تھے۔ یعنی یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے کہ سرکار جس طرف جاتے ہیں خوشبوئیں ادھر کا رخ کر لیتی ہیں۔ بلکہ یہ تو اس سے بڑھ کر ایک بات جو شفا شریف کے اندر موجود ہے، ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں بارہا ایسا ہوا کہ آقا حضور حاجت کے لیے تشریف لے کے گئے تو میں پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں کہ نبی جو پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، جن کے وجود پہ 63 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی مکھی نہیں بیٹھی۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا اتنی طیب ذات، اتنی پاک ذات، اتنی طاہر ذات، کہتی ہیں کہ میں پیچھے جاتی کہ سرکار رفع حاجت سے فارغ ہوئے ہیں تو وجود سے کیا نکلا ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے مجھے دیکھ لیا، میں جب بھی جاتی تھی تو سوائے خوشبو کے مجھے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ سرکار نے دیکھ لیا تو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم کیا تلاش کرتی ہو؟ رب نے میرے وجود کو جنتیوں کے وجود کی صفت پہ پیدا فرمایا ہے۔ مانا کیا کہ میرے وجود سے وہ چیزیں نہیں نکلتی جو بندوں کے وجود سے نکلتی ہیں، عام مخلوق کے وجود سے نکلتی ہیں۔ میرے وجود سے جو بھی نکلتا ہے خوشبو بن کے فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ آقا حضور کی شانوں میں سے ایک شان لگے ہاتھوں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اچھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے جنت البقیع کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے پایا تو سرکار علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا کہ عائشہ آدھی رات کا وقت تھا، یہی وہ رات جس رات میں آج ہم رب کے گھر کے اندر ملتجی ہو کے اور عاجز بن کر جھولیاں پھیلا کے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اسی رات کے پرکیف لمحات کے اندر میرے حبیب
جنت البقیع کے اندر موجود تھے، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ اور یہ صرف اماں عائشہ کی بات نہیں ہے، تمام صحابہ کا یہ طرز عمل تھا۔ وہ سرکار کے سامنے کسی بات کو جانتے بھی ہوتے تھے تو وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یہی جملہ بولتے تھے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ مجھے بتائیں، میں جمعہ کے اجتماع میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ سے سوال کروں، اے جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں بتاؤ کون سا دن ہے، تو ہر بچہ بول کے کہے گا جمعے کا دن ہے، چونکہ میں اس دن کے متعلق سوال کر رہا ہوں جس کی خصوصاً تیاری کر کے آپ مسجد کے اندر آئے ہیں۔ تو ایسا ہی جب عید والے اجتماع کے اندر آپ آئیں تو میں آپ سے پوچھوں آج کون سا دن ہے، تو آپ کہیں گے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، بڑے مجمع کے اندر عید والے دن اللہ کے حبیب نے صحابہ کے مجمع سے سوال کیا، میرے صحابہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ جواب تو بڑا آسان تھا، عید الفطر ہے۔ حضور ہم عید کے اجتماع کے اندر آئے ہیں، لیکن ایک صحابی بھی نے یہ جواب نہیں دیتا کہ آج عید الفطر ہے، عید کا دن ہے۔ سب صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یعنی یہ ان کا طرز عمل تھا، ادب کی خاطر وہ سرکار کے سامنے اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے تھے، پتہ ہوتا بھی تو خاموش ہو جاتے اور یہی کہتے تھے ہمیں کچھ نہیں پتا، پتہ ہے یا اللہ کو یا اللہ کے رسول کو، سب علم اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ اچھا، جب پوچھا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اماں عائشہ نے آگے سے وہی جواب دیا جو صحابہ دیا کرتے تھے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے دربار سے معافی مانگنے والی رات ہے، التجا کرنے والی رات ہے، بخشش طلب کرنے والی رات ہے۔ اور جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ شعبان کی 15ویں شب ہے تو میں بستر پر نہ سو سکا، میں قبرستان آ گیا اپنے غلاموں کی بخشش کی دعا مانگنے کے لیے۔ اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات کے اندر قبرستان جانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور دوسری بات جسے حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب جیسے ہی شروع ہوتی ہے اللہ اپنی شانوں کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول اجلال کرتا ہے، اور رب کے دربار سے بندوں کے نام 3 اعلان ہوتے ہیں۔ پہلا اعلان بندوں کے نام ہوتا ہے اللہ کے دربار سے، آج ہو رہا ہے۔ اس حدیث کی صداقت کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم رب کے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی آیا ہے یا نہیں آیا، کوئی پہنچا ہے یا نہیں پہنچ سکا، کوئی حاضر ہے یا غیر حاضر ہے، میرے رب کی صدا تو ہر بندے کے نام آ رہی ہے۔ وہ صدا کیا ہے؟ رب آسمان دنیا پہ اپنی شانوں کے مطابق نزول اجلال کر کے پہلا اعلان کرتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ یعنی یہ کتنا میٹھا اور کتنا خوبصورت اور کتنا دل نشین رب کا اعلان ہے کوئی ایسا بندہ جسے گناہوں نے پریشان کیا ہو، جو معافی مانگنا چاہتا ہے، جو توبہ کرنا چاہتا ہے، جو رجوع کرنا چاہتا ہے، جو نامہ اعمال کو گناہوں سے صاف کروانا چاہتا ہے، رب کہتا ہے آئے میرے دربار میں معافی مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ دیکھیے سال بھر ہم کہتے رہے مولا معاف کر دے، مولا بخش دے، مولا گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ کتنی رحمت معاب رات آ گئی کہ اس رات میں رب پکار کے بندوں کو بلا رہا ہے، میرے بندو
پلٹ کے آ جاؤ، معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ پہلا اعلان آسمان دنیا سے ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے اور بڑی خوش بختگی ہے، ہم اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ اور میں نے دن کو بھی 2 دن قبل بھی کچھ بندوں نے فون کیا، جی فلاں ہم نے پوسٹ پڑھی ہے، فلاں بندہ کہہ رہا ہے اس رات کے اندر عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ نالائکی والا جملہ ہے، یہ علم سے خیانت والا جملہ ہے۔ مجھے بتائیے رب نے بھلا ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب کہتے ہیں ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ مولا تو نے عبادت کے لیے کوئی خاص لمحہ مقرر کیا ہے؟ فرمایا تم پوری زندگی عبادت کے لیے میرے در پہ سر رکھو، پھر بھی میری عطاؤں کا حق ادا کر سکتے؟ تم دن کو آؤ، تم رات کو آؤ، پہلے پہر آؤ، آخری پہر آؤ، پوری رات آؤ۔ مجھے بتائیے کیا آقا حضور رحمت عالم کا یہ معمول ڈیلی کی راتوں میں نہیں تھا کہ رب نے قرآن بنا کے آسمان سے جبریل کے ذریعے بھجوا دیا اور کہہ دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے تھوڑی دیر رات کو سو بھی جایا کر۔ پوری رات آپ ہمارے دربار میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے۔ میں نے کہنا یہ چاہا ہر رات ایسی ہے، ہر رات کو آمنہ کے لال نے اپنی عبادت کے ذریعے برکت عطا فرمائی۔ پھر عبادت کے لیے کوئی مخصوص ٹائم نہیں۔ وہ بندہ جو اس رات میں عبادت سے روکتا ہے اسے اپنے عقل کا علاج کرنا چاہیے کہ وہ بندوں کو کس بات سے روک رہا ہے۔ سجدہ کرنے سے، رجوع کرنے سے، دعا کرنے سے، معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے، اللہ کے دربار میں اشک باری کرنے سے، یہ سارے وہ فعل تھے۔ رب نے تو روکا ہی نہیں، رب نے کہا ساری زندگی یہ کام کرو میں رحمت عطا فرماتا رہوں گا۔ اور پھر خاص اہتمام اس رات کا یہ ہے، فرمایا آسمان دنیا پہ رب نزول جلال کرتا ہے اپنی شانوں کے ساتھ، اور نزول جلال کر کے پہلا اعلان کرتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ دوسرا اعلان حل من مسترزق، ہے کوئی رزق چاہنے والا؟ اور تیسرا اعلان حل من سائل، ہے کوئی سوالی؟ وہ آئے سوال کرے، میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں، میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں گا، میں اس کی ضرورتوں کا کفیل بن جاؤں گا۔ تو آج کی رات یہ رحمت بری اور کرم بری رات ہے۔ میں نے چند حدیثیں اس عنوان پر آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے جن کا تعلق زندہ لوگوں کے ساتھ بھی ہے اور جن کا تعلق ہم سے پہلے ہمارے جو عزیز والدین رشتہ دار چلے گئے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا، ان حدیثوں کے اندر 2 باتوں کا بیان ہے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ 2 باتوں کا بیان ہے، ایک ہے دعا اور دوسری ہے استغفار۔ ایک ہے دعا اور دوسری ہے استغفار۔ ماں پہلے چلی گئی، والد پہلے چلے گئے، اور بھائی، دوست، عزیز، رشتہ دار کوئی بھی دنیا چھوڑ کے چلا گیا، وقت مقررہ پہ بندے نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ میرے ایک مقتدی ہیں اور بڑی محبت فرمانے والے تھے، کیپٹن کاظم صاحب، آج ان کی قبر کے اندر پہلی رات ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے بستر مرگ پر موجود تھے۔ اکثر میں زیارت اور تیمارداری کے لیے جاتا اور فون پہ بھی بات ہوتی رہتی، بلکہ گزشتہ شب برات میں کہتے ہیں کہ میں وضو نہیں کر سکتا، عبادت میں کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں تیمم کر کے عبادت کر لوں؟ یعنی یہ گزشتہ شب برات کی بات ہے، اور اس شب برات کو انہیں کیا پتا تھا کہ مجھے تو اگلی ملے گی نہیں۔ دن کو ہی اللہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا ہے اور آج قبر میں ان کی پہلی رات۔ یہ ہم خوش بخت ہیں، یہ رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نہیں پتا کہ آج ہونے والا فیصلہ، آج حضرت اسرائیل کو دیے جانے والا رجسٹرڈ اور موتا کی لسٹ جو آئندہ سال کے اندر اللہ کے دربار میں پہنچنے والے ہیں، میرا نام آئے گا یا آپ میں سے کسی کا نام آئے گا۔ باری پہ دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، لیکن اگر نام ہمارا اللہ کے دربار کے اندر لکھا جا چکا ہے تو کل ہم بھی وہاں لیٹے ہوں گے جہاں آج ہمارے والدین لیٹے ہوئے ہیں۔
جہاں آج ہمارے دوست لیٹے ہیں، جہاں آج وہ لیٹے ہیں جنہیں ہم قبروں میں دفن کر کے واپس آئے، تو میں نے ایسی احادیث کا انتخاب کیا ہے جن کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے جو ہم زندہ ہیں، اور جن کا تعلق ان کے ساتھ بھی ہے جو قبروں کے اندر لیٹے ہیں اور ہماری دعاؤں کے، ہمارے ہدیہ کے اور ہماری طرف سے ثواب اور اصال کے وہ منتظر ہوتے ہیں۔ آئیے میں پہلی حدیث اس عنوان پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ کام نہیں کر سکتا، اب وہ عمل نہیں کر سکتا، الا من ثلاث، ہاں 3 کام ایسے ہیں۔ اس حدیث میں 3 بیان ہوئے، دیگر حدیثوں کے اندر مزید کام بھی بیان ہوئے ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں، بندہ فوت ہو گیا ہے، روح جسم سے نکل گئی ہے، قبر میں جا کے لیٹ گیا ہے، 3 کام ایسے ہیں جو قبر کے اندر اس کے لیے درجوں کی بلندی کا سبب بنتے رہتے ہیں، جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ اچھا وہ پہلا عمل کون سا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا صدقۃ جاریہ، یہ بندہ جو دنیا چھوڑ کے گیا ہے، اگر صدقہ جاریہ کا کوئی کام اس کے ہاتھ سے ہو گیا، کوئی خیر والا کام یہ کر کے دنیا سے چلا گیا اور اس کی آنکھ بند ہو گئی، یہ قبر میں جا کے لیٹ گیا ہے، صدیوں نے پلٹا کھایا ہے، زمانہ کروٹیں بدلتا رہا ہے، اگر اس کا صدقہ جاریہ دنیا کے اندر لوگوں کے فائدے کے لیے وہ رحمتیں بانٹتا رہا، جب جب رحمتیں تقسیم ہوں گی قبر میں اللہ اسے بھی اس کا حصہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر صدقہ جاریہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، درخت لگا دینا یہ صدقہ جاریہ ہے، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دینا یہ صدقہ جاریہ ہے، مسجد میں ایک اینٹ لگا دینا یہ صدقہ جاریہ ہے، نمازی کو جائے نماز دے دینا یہ صدقہ جاریہ ہے، علم کی درسگاہ قائم کر دینا یہ صدقہ جاریہ ہے، اندھے کو رستہ بتا دینا صدقہ جاریہ ہے، رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا صدقہ جاریہ ہے، گزرنے والے کا رستہ تنگ تھا، دیوار 2 فٹ اندر کر کے بندہ فوت ہو گیا ہے، جب تک لوگ کھلے گزرتے رہیں گے رب اسے صدقہ جاریہ کا اجر عطا فرماتا رہے۔ قبرستان کو رستہ دے گیا، قبرستان کو جگہ دے گیا، لوگ دفن ہوتے رہے، قیامت تک یہ گھر بنتے رہے۔ اب جس نے اس کے اندر اپنا حصہ پیش کیا، میں نے کہا کہ اس کی بے شمار مثالیں ہیں صدقہ جاریہ کی۔ فرمایا بندہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر کے گیا ہے، پھلدار درخت لگا کے گیا ہے، لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں، اب یہ تو جا کے قبر میں لیٹ گیا ہے، رب اسے قبر میں رحمت کی بہاریں عطا فرماتا رہے۔ اور میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے 3 دوستوں کا تذکرہ کیا تھا، 3 دوستوں کا، ایک اور حدیث کے اندر فرمایا انسان کا ایک دوست مال ہے جو کہتا ہے انسان کو اگر تو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے مجھے خرچ کر ڈالے گا رب کی راہ میں تو میں تیرا ہوں، اگر تو اپنے مال کو اپنی زندگی میں بحالت صحت رب کی راہ میں خرچ کر کے دنیا سے چلا جائے گا میں تیرا ہوں، اور اگر تو کروڑوں بھی چھوڑ جائے گا اربوں بھی چھوڑ جائے گا میں تیرا نہیں بنوں گا، اس لیے کہ روح جیسے ہی نکلتی ہے میں وارثوں کا بن جاؤں گا۔ بالکل آخری ٹائم تھا ایک بندے کا، روح نکل رہی تھی، اس نے جملے بول دیے، اس نے کہا میرا فلاں باغ اللہ کی راہ میں، میرا اتنا مال اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے حبیب نے روک دیا، فرمایا اب نہیں، کیونکہ اب تو اسرائیل تو دیکھ چکا ہے، اب تو غرغرہ آ چکا ہے، اب تو موت کا ہاتھ پڑ چکا ہے، اب جو تو نے کہا نا کہ فلاں باغ اللہ کی راہ میں، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ ہو گیا ہے وارثوں کا، مرضی آئی تو دیں گے، مرضی نہ آئی تو نہ دیں گے، وہ دیں گے، اب مالک وہ بنے ہیں، تو مالک نہیں ہے۔ تو آقا حضور نے فرمایا کہ صحت کی حالت کے اندر بندے نے اپنے ہاتھ سے جو مال دیا ہے یہ مال بھی قبر کے اندر اس بندے کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا۔ اور دوسرا جملہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم جس سے نفع اٹھایا گیا،
بندہ کسی کو خیر والا علم دے گیا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، خیر کا علم، سیدھے رستے کا علم، جنت کے راہ روشن کرنے والا علم سکھا کے چلا گیا. سیکھنے والا ایک تھا، 10,000 تھے، 10 لاکھ تھے، یہ سلسلہ رکا نہیں. وہ آگے پڑھاتے رہے، آگے سکھاتے رہے، بندوں کو پکڑ کے جنت کا راستہ بتاتے رہے. جس ایک نے بوٹا لگایا ہے اور جس ایک نے یہ پھل لگایا ہے، اللہ وہ قبر میں لیٹے گا، وہاں اسے ٹھنڈی ہوائیں عطا فرماتا رہے گا. تو میں اکثر یہ جملہ، علم دوست بننے کی کوشش کیجئے. یہ علم کی بزمیں، یہ دیکھیے نشر و صدور کے اندر حدیث موجود ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں، جو قبرستان میں لیٹے بندے ہیں انہیں دنیا کی کس محفل پہ رشک آتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، یہ عالی ہیں ہماری نظر کے اندر. تو علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ قبروں میں لیٹے ہوئے بندے دنیا کے اندر ایک بزم پہ رشک کرتے ہیں. کس بزم پر؟ جس بزم میں لوگ بیٹھ کے دین کا علم سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ خیر والی بزمیں، یہ رحمت معاب بزمیں. بندہ گزر جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے، یہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. ہر آپ کی محفل، ہر آپ کا جملہ، ہر آپ کی سوچ، ہر آپ کی تنہائی، خلوت جلوت، سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے. اور پچھلے سال جو محفوظ ہوا تھا آج اللہ کے دربار میں پہنچ رہا ہے. جو کیا تھا وہ سارا پہنچ رہا ہے. نئی کتاب کل سے کھل جائے گی، نیا رجسٹرڈ، نئی کتاب، نیا نامہ اعمال اگلے سال کے لیے. تو میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں، سال بھر پہ نگاہ ڈالیں نا، کتنی ساری بزمیں علم والی ہمارے نامہ اعمال میں ہیں. میں کہتا ہوں کم از کم ہر ہفتے میں 1 2 3 بزمیں علم والی ہمارے نامہ اعمال میں ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے ہمیں نہیں پتا 1000 2000 500 100 200 بندہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے کس کے صدقے میں رب سب کا بیڑا پار فرما دے. کوئی ایسا خیر والا بندہ ہوتا ہے، ٹوٹا دل لے کے بیٹھا ہوتا ہے، جس کے صدقے میں مجمع میں سب پر کرم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے نافع علم جس سے نفع اٹھایا گیا. اور تیسرا جملہ جو ہمارے عنوان سے تعلق رکھتا تھا، آقا حضور رحمت عالم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہو. فرمایا بندہ دنیا چھوڑ گیا، اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا، قبر کے اندر اس کے لیے ایک اور چیز بھی خیر کا سبب بنے گی. کون سی؟ فرمایا وہ نیک بیٹا جو ماں اور باپ کی بخشش کی دعائیں کرتا رہے. یہ فائدہ ہے اولاد کا. خالی اولاد کا فائدہ نہیں. کسی کے 8 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، نکمے ہیں، نکٹو ہیں، مسجد کا رستہ نہیں پتا، ہاتھ اٹھانے کا نہیں پتا، دعا کرنے کا نہیں پتا، سال کے بعد چمکیلی والا ہار 100 روپے کا لے کے قبرستان جا کے قبر پہ ڈال کے پلٹ آتے ہیں. یہ وفا نہیں. اس بیٹے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ بیٹا باپ کے لیے فائدہ مند ہے جو ہر چڑھتے سورج کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر کر کے باپ اور ماں کی روح کو تازگی دیتا رہتا ہے. یہ کتنا رحمت معاب عمل ہے. آپ با نمازی ہیں، 5 گانا، ہر روز ماں کے لیے دعا، ہر روز باپ کے لیے دعا، ہر روز ہر مومن کے لیے دعا. رب نے اس عمل کو پسند کیا ہے اور رب نے اسے ہر نمازی کی نماز کا حصہ بنا دیا ہے. ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں اور آخری قعدہ جب بیٹھتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، رب کہتا ہے یہ جملے بول، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش کر، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما. تو میں نے پہلا جملہ آپ کے سامنے بولا، دعا. دعا کا فائدہ ہمیں بھی ہے اور دعا کا فائدہ انہیں بھی ہے جو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. وہ ہمارا اچھا، یہ جو اس حدیث کے اندر چونکہ مختلف حدیثوں میں مختلف جملے آئے، اب چونکہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا نکاح نہیں ہوا، اب نکاح نہیں ہے تو اولاد بھی نہیں ہے. یا کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں آئے تو رب نے اولاد نہیں دی، یا کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں آئے رب نے اولاد دی تو واپس لے لی. باپ ابھی موجود ہے، اولاد پہلے جا کے قبر میں سو گئی ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ قید نہیں کہ خالی بیٹا دعا کرے گا تو فائدہ ہوگا. فرمایا پیچھے رہ جانے والا کوئی مسلمان بھی
جانے والے کسی مسلمان کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے گا تو رب اسے قبر میں رحمت عطا فرمائے گا۔ آئیے سنیے، میں اس پر بھی آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ پہلے استغفار کے متعلق ایک حدیث سنیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ ابتداء اسلام کی بات ہے، یہودی لوگ قبرستان جا کے اپنے قبروں کے ساتھ اپنے بڑے ہیبر علماء ان کے بت وہاں لٹکا دیتے تھے، تو آقا حضور نے اپنے غلاموں کو منع کر دیا قبروں پہ نہیں جانا بھائی، مشابہت ہو جائے گی، جب تم وہاں جاؤ گے تو پتہ لگے گا وہ تو اپنے ان بتوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے تھے، تو یہ مشابہت ہو جائے گی۔ پھر تھوڑا سا وقت آگے بڑھا اور جب اسلام کا غلبہ ہوا، حضور مولا کائنات کو میرے حبیب نے حکم دیا جاؤ جتنے بھی بت ہیں سب کو گراؤ اور قبریں بالکل برابر کر دو جس طرح شرع کے مطابق قبر ہے، کوئی بت قبر کے پاس موجود نہ ہو۔ اب جب یہ حکم ہو گیا، اسلام پھیل گیا، غلبہ آ گیا، تو میرے حبیب نے ایک دوسرا آرڈر جاری کیا۔ وہ کون سا تھا؟ فزوروہا، فرمایا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب یہ حکم قیامت تک کے لیے۔ اچھا، پھر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 فائدے اس کے بیان فرمائے۔ ذرا پہلا فائدہ سنیے، میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم جاؤ قبروں کی زیارت کے لیے وَجْعَلُوا زِيَارَتَكُمْ لَهَا صَلَاةً عَلَيْهِمْ وَإِسْتِغْفَارًا لَهُمْ، فرمایا جب زیارت کے لیے جاؤ 2 کام کرنا، ایک کام ان کے لیے دعائے رحمت کر کے آنا اور دوسرا کام ان کے لیے استغفار کر کے آنا۔ اب یہ حکم سب کو ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر قبرستان جانے والے کو۔ میرے حبیب فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کرو۔ اب میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں، منع کیا تھا وہ جنہیں منع کیا تھا کسی وجہ سے، اب قیامت تک اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ اب قبروں کی زیارت کو جاؤ اور جا کے کیا کرو؟ پہلا کام کرو، جو لیٹے ہیں ان کے لیے دعائے رحمت کا اہتمام کرو۔ اچھا، دوسرا کام ان کے لیے استغفار کرو۔ اور آقا حضور نے قبروں کی زیارت کا ایک تیسرا فائدہ بھی بیان فرمایا، فرمایا جب تم قبروں کی زیارت کرو گے تو قبروں کی زیارت سے تمہیں اپنی موت بھی یاد آئے گی۔ یہ ویسے آج نا ٹرائی کر لیں، قریب قریب جدھر جدھر قبرستان ہے، آدھی رات ہو تو ذرا قبرستان میں جائیں نا اور تھوڑی دیر کسی قبر کے پاس آنکھیں بند کر کے وہاں یہ احساس ڈالیں نا کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے اس کی جگہ اگر میں ہوتا، اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو میری تیاری کتنی تھی، کیا اس جگہ آنے کے لیے میں تیار ہوں؟ تو بالکل اندر سارا بندے کا روشن ہو جاتا۔ قبروں کی زیارت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے وہاں جا کے بندے کو اپنی قبر یاد آئے، اپنی موت یاد آئے، اپنا دنیا سے اٹھنا یاد آئے۔ تو میں نے جملہ تیسرا بولنا چاہا آپ کے سامنے کہ یہ جو دعا ہے یہ صرف بیٹے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر مسلمان۔ اچھا آئیے میں اس پر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ قبر کے اندر جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو وہ ڈوبنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ آپ کو پتا جو پانی میں بندہ ڈوبتا ہے تو وہ کیا آواز لگاتا ہے؟ بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اب اگر کوئی قریب ہے تو بچ پائے گا، قریب نہیں وہ ڈوب جائے گا۔ کل ایک ہمارے مقتدی عرصہ سے یہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں اور ایک جگہ ہم اکٹھے ہوئے، تو چونکہ وہ جمعے کے بعد میں دوسری جگہ جاتا ہوں، ملاقات کا ٹائم نہیں ہوتا، تو اپنا بندہ دکھ درد بیان نہیں کر سکتا، کسی کا سن نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کل اپنا ایک درد، اب کئی سالوں سے وہ جمعہ یہاں پڑھ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا۔ ان کا بیٹا 17 سال کا 28 سپارے وہ حافظ بن چکا تھا، 28 سپارے، صرف 2 سپارے ان کے بقیہ تھے ابھی حفظ میں۔ تو جس مدرسے میں پڑھتا تھا دن کو قریب ایک چھوٹا سا تالاب تھا، وہاں غسل کے لیے گیا تو وہ اندر کوئی اس طرح کا نظام تھا، اندر ہی چلا گیا۔ اس نے بڑی آوازیں لگائی لیکن کوئی قریب تھا نہیں اسے بچانے والا، اور وہ شہادت کی موت لے کے قرآن 28 سپارے سینے میں لے کے دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ باپ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب کسی کو قرآن پڑھتا دیکھتا ہوں مجھے اپنا بچہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے رات کئی بار ایسا ہوا کہ میں
اپنے بچے کی چارپائی کے پاس ہوتا تھا اور میرا بچہ نیند میں قرآن پڑھا کرتا تھا. درد ہے نا, درد تو ہے. میں نے جملہ یہ بولنا چاہا کہ یہ جو ڈوبنے والا بندہ ہوتا ہے نا, پاس کوئی ہو تو بچائے گا, پاس نہ ہو تو وہ ڈوب جائے گا. اب میرے حبیب نے یہ مثال دی, فرمایا جو قبر کے اندر ہم بندہ رکھ کے آتے ہیں نا, وہ ڈوبنے والے کی مانند ہوتا ہے, وہ آوازیں لگاتا ہے, بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اچھا اسے کون بچائے گا؟ اب ذرا جملے حدیث کے سنیے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا پیچھے رہ جانے والا اگر اس کے رشتوں میں سے ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, یا چوتھا رشتہ کوئی دوست ہے. یہ تو ہو گئے نا سگے رشتے, ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, سگے جتنے ہیں. صرف اس حدیث میں 3 کا ذکر آیا, اور ایک وہ رشتہ بیان کیا کہ جو کسی مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. فرمایا پیچھے رہ جانے والا اگر کوئی دوست اس کے لیے دعائے بخشش کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس ڈوبنے والے کو جنت کا مشاور بنا دیتا ہے. کتنی بڑی رحمت معابی ہے, کتنا بڑا کرم ہے اللہ رب العالمین کا. بندہ قبر میں پہنچ چکا ہے, پیچھے رہ جانے والا بندہ کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے. اور میرے محبوب نے اگلا جملہ بولا, فرمایا زندہ لوگوں کا تحفہ دعا کی صورت میں, استغفار کی صورت میں, قبر میں لیٹے ہوئے لوگوں کو اللہ پہاڑوں جتنا بنا کے عطا فرماتا ہے. تم نے تو خالی دعا کی نا, تم نے تو خالی استغفار کی نا, لیکن اسے رب نے کتنا دیا ہے؟ فرمایا پہاڑوں جتنا اجر اللہ عطا فرماتا ہے. یہی وجہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے حبیب نے فرمایا تھا, میری امت ساری امتوں سے فضیلت والی ہے, اور فضیلت کا ایک سبب یہ ہے, یہ امت ہے امت مرحومہ. معنی کیا؟ رحم کی گئی امت. اس کا معنی کیا؟ فرمایا قبروں میں داخل ہوں گے تو گناہوں کے ساتھ, اور قبروں سے نکلیں گے تو رب پہاڑوں جتنی نیکیاں عطا فرمائے گا. اچھا وہ کہاں سے آئیں گی؟ کبھی بھائی کچھ دے رہا ہے, کبھی بیٹا کچھ دے رہا ہے, کبھی بہن دے رہی ہے, کبھی بیٹی کچھ پڑھ کے پہنچا رہی ہے, کبھی جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا امام دعاؤں کے اندر کچھ دے رہا ہے, کبھی کسی نیک بندے سے تعلق تھا وہ یاد کرتا ہے, وہ کچھ عطا کر رہا ہے. فرمایا یہ بندہ قبر میں پہنچا تھا, سیاد کے ساتھ پہنچا تھا, لیکن یہ امت امت مرحومہ ہے. قبر سے اٹھے گا تو رب پہاڑوں جتنے نیکیاں عطا فرمائے گا. میں کہتا ہوں آج جانے والوں کے لیے, ہم زندہ ہیں نا, وہ قبر میں, ہمیں بچانے والا کہا گیا, انہیں ڈوبنے والا کہا گیا, تو ہم تھوڑا سا اہتمام کریں نا, ہم تھوڑا سا اہتمام کریں نا. کبھی ماں کو یاد کر کے, کبھی باپ کو یاد کر کے, کبھی کوئی پیارا ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا. یہ دیکھیے نا, یہ دوستی ہے نا, یہ دوستی ہے, یہ بلانے والی نہیں ہے. جو 10 سال ہمارے ساتھ نماز پڑھتا رہا اور وہ جا کے قبر میں لیٹ جائے, ہماری اس گاڑی سے اتر جائے, اور ہم اتنی بے وفائی کریں کہ کبھی ایک مرتبہ بھی اسے یاد نہ کریں, یہ وفا تو نہیں ہے نا. وفا تو یہ ہے, 10 سال تو دور کی بات ہے, ایک مرتبہ بھی جو ہمارے ساتھ ہم رفیق ہوا ہے اس کی آنکھ بند ہو تو ہم اسے قبر میں خیر پہنچاتے رہے. میں وہ منظر مشکات کا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بندہ جنت پہنچے گا نا قیامت کے دن, تو اللہ کے دربار میں ڈرتے ڈرتے ایک عرضی پیش کرے گا. کیا کہے گا؟ کہے گا مولا جنت میں میرا دل نہیں لگ رہا. اللہ فرمائے گا میں نے ہر نعمت بنائی ہے, ہر سہولت ہے, تیرا دل نہیں لگ رہا, وجہ؟ اب وہ عرضی کیا پیش کرے گا؟ کہے گا مولا میں نے پوری جنت میں نگاہ ماری ہے, میرا وہ دوست نظر نہیں آ رہا جو میرے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا. نمازی ہونا اور عنوان ہے, اور بھی تو گناہ زندگی میں ہو سکتے ہیں. نماز والا معاملہ صاف ہے, کوئی اور گناہ جو اسے دوزخ میں لے گیا. اب بندے نے اللہ کے دربار میں عرضی پیش کی, مولا میرا دل نہیں لگ رہا. جب شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھل جائے گا تو اللہ اس بندے کو اجازت دے گا. اللہ فرمائے گا جا دوزخ میں نگاہ ڈال, جدھر کہیں تیرا دوست ہے نا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ اسے جنت کے اندر لے گا. یہ اللہ چاہتا ہے کہ دوست کو یاد رکھیں, انہیں بلائیں نا, ان کے لیے دعا اور استغفار کا اہتمام
کرتے رہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر عدیہ درود و سلام، استغفار، نوافل، تلاوت، یہ آج کی اس رات کا خاصہ ہے۔